سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی کبھی صبح 8 بجے کی فلائٹ ہو وہ چھوٹی ہے؟ کبھی 7 بجے کی ٹرین چھوٹی کی، یار آج آنکھ نہیں کھلی اس لیے ٹرین نکل گئی۔ کبھی صبح ارجنٹ باس نے کہا میٹنگ ہے 7 بجے آنا ہے، 8 بجے بینک پہنچنا ہے، کبھی ایسا ہوا یار آنکھ نہیں لگی، آنکھ نہیں کھلی، 2 الارم لگاتے ہیں، والدین کو کہہ کے سوتے ہیں، پڑوسی کو بھی کچھ لوگ کہتے ہیں یار اٹھا دینا بھائی صبح فلائٹ نہ میری جائے۔ نہ فلائٹ مس ہوئی، نہ ٹرین مس ہوئی، نہ میٹنگ مس ہوئی، نماز کیسے ہو گئی؟ اس کا مطلب یہ کہ نماز کی وہ ویلیو ہی نہیں ہے دل میں۔ جس دن نماز کی ویلیو ہو گئی نا، ایٹ اینی کاسٹ نماز پڑھو گے آپ۔ اور نماز کا حکم پتہ ہے کیسا ہے کہ آپ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھیں، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھیں، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے اشارے سے پڑھیں، پانی نہیں ہے تو تیمم کر کے پڑھیں، پڑھنی ہے۔ اور نماز ہے کیا؟ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ اس عمارت کے ستون نکال دے عمارت کھڑی رہے گی؟ ستون ہے نماز، مگر نماز ہی نہیں ہماری لائف میں۔ اچھا کوئی افسوس بھی نہیں ہے جس کی فجر قضا ہو جائے اس کا دن کیسے اچھا گزرتا ہے؟ صبح صبح 5 لاکھ روپے کا لاس ہو جائے، سارا دن موڈ کیسا ہوگا آپ کا؟ میسج آ جائے یار وہ مال خراب ہو گیا، ارے نہ کھانا اچھا لگے گا، نہ مسکراہٹ آئے گی چہرے پہ، لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے، لگتا ہے آج کل لاس کیا ہے۔ نماز قضا ہو گئی، ہنستے ہنستے ظہر چلی گئی، عصر چلی گئی، مغرب چلی گئی، دھڑا دھڑ نمازیں جائے۔ مسلمان بے نمازی کیسے ہو سکتا ہے؟ نماز دین کا ستون ہے، نماز جنت کی کنجی ہے، نماز میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اور نمازی کو سب سے بڑا انعام یہ ملے گا کہ اللہ کا بروز قیامت اسے دیدار کروایا جائے۔ اور جب بے نمازی ہوتا ہے، آپ اور میں جہاں رہتے ہیں ہمارا گھر پہ نام لکھا ہوتا ہے، گھر کے باہر نیم پلیٹ، ایک حدیث سنو اللہ کرے عبرت ملے۔ حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جو بے نمازی ہوتا ہے نا، جو ایک نماز جان بوجھ کر قضا کر دے، اس کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے جس سے وہ اندر داخل ہو۔ نبی پاک نے دونوں ہاتھ ملا کر بتایا، یہ ہاتھ ملا کر فرمایا جب بے نمازی قبر میں جائے گا نا، اس کو قبر ایسے دبائے گی کہ پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں۔ تو نماز قضا نہیں ہونی چاہیے۔ پلیز آج نیت کر کے جاؤ کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ آپ نماز پڑھیں، نماز آپ کی ساری مشکلیں آسان کر دے گی، نماز روزی میں برکت لاتی ہے، نماز بیماریوں کو دور کرتی ہے، نماز آپ کے برڈن ریلیز کر دے گی۔ جو پڑھتے نماز ان سے پوچھو وضو کرنے کے بعد ایسا لگتا ہے بندہ ری سٹارٹ ہو گیا ہے، ریفریش ہو گیا ہے، ایک نئی زندگی کو اب دوبارہ ملتی ہے۔ تو نماز پڑھنے کی پراپر عادت ہے۔ تو یہ 6 یا 7 چیزیں ہوئی۔ ناؤ کم ٹوورڈز دا ریوارڈ۔ اللہ اکبر، انعام سنو، مزے کو بھی مزہ آ جائے گا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے اولئک ھم الوارثون، یہی لوگ وارث ہیں۔ کس کے وارث ہیں؟ الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون۔ قرآن کہتا ہے یہ فردوس کی میراث پائیں گے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ جنت بھی کون سی والی؟ جنت الفردوس۔ جنت الفردوس کیا ہے پہلے یہ سنو۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنت میں 100 درجے ہیں، 2 درجوں کے درمیان اتنی مسافت ہے جتنی آسمان اور زمین کے درمیان ہے۔ فردوس سب سے اعلیٰ اور درمیانی جنت ہے، اور اس کے اوپر رحمان عز و جل کا عرش ہے، اس سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں۔ جب تم اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کرو تو جنت الفردوس کا سوال کیا کرو۔ لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ جب اللہ سے جنت مانگے جنت الفردوس ہی کی دعا کرے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے وہ دعا قبول کر لی تو آقا فرماتے ہیں آخرت میں ملنے والی وہ سب سے عظیم نعمت۔ ہم تو دعا مانگیں گے نا، قرآن تو کہہ رہا ہے یہ وارث ہیں، گارنٹیڈ۔ اولئک ھم الوارثون، یہی لوگ وارث ہیں۔ کس چیز کے؟ الذین یرثون الفردوس، فردوس کے وارث ہیں۔ اور کتنے ٹائم کے لیے جائیں گے؟ امریکہ جاتے ہو، یورپ جاتے ہو، ترکی جاتے ہو، پلیجر ٹرپ پہ جاتے ہو، 5 دن 7 دن 30 ڈیز، اس کے بعد تو واپسی ہے نا۔ زندگی میں بھی آئے، مزے کیے تو بھی 10 15 20 50 سال۔ جنت میں جو گیا ہم فیہا خالدون، there is no expiry date، always، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں چلے جائیں گے۔ کتنی لمبی لسٹ تو نہیں ہے کہ سورہ مومنون کی آج میں نے تقریباً 11 صرف آیت تلاوت کی، اور یہی میرا بیان تھا کہ کامیاب لوگ کون ہیں۔ قرآن کے ذریعے بیان کرنے کی کوشش کی کہ یہ لوگ کامیاب ہیں اور ان کے یہ کام ہیں۔ 6-7 کام بتائے ہیں قرآن میں، کیا ہم یہ نہیں کر سکتے؟ تو آج نیت کر کے جائیں کہ انشاءاللہ اس راستے پر چلنا شروع کر دیں تاکہ رب مجھے فرمائے میں کامیاب ہوں، اللہ فرمائے کہ یہ جنت کا وارث ہے اور یہ جنت الفردوس میں داخل ہوگا، پھر تو ہمارے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ اللہ کریم ہمیں قرآن پڑھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان گناہوں والی زندگی سے رب کریم ہمیں محفوظ فرمائے۔ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی کبھی صبح 8 بجے کی فلائٹ ہو وہ چھوٹی ہے؟
کبھی 7 بجے کی ٹرین چھوٹی کی اور آج آنکھ نہیں کھلی اس لیے ٹرین نکل گئی. کبھی صبح ارجنٹ باس نے کہا میٹنگ ہے 7 بجے آنا ہے 8 بجے بینک پہنچنا ہے. کبھی ایسا ہوا یار آنکھ نہیں لگی آنکھ نہیں کھلی 2 الارم لگاتے ہیں والدین کو کہہ کے سوتے ہیں پڑوسی کو بھی کچھ لوگ کہتے ہیں یار اٹھا دینا بھائی صبح فلائٹ نہ میری جائے. نہ فلائٹ مس ہوئی نہ ٹرین مس ہوئی نہ میٹنگ مس ہوئی نماز کیسے ہو گئی؟ اس کا مطلب یہ کہ نماز کی وہ ویلیو ہی نہیں ہے دل میں. جس دن نماز کی ویلیو ہو گئی نا ایٹ اینی کاسٹ نماز پڑھو گے آپ. اور نماز کا حکم پتہ ہے کیسا ہے کہ آپ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھیں بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھیں لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے اشارے سے پڑھیں پانی نہیں ہے تو تیمم کر کے پڑھیں. پڑھنی ہے. اور نماز ہے کیا؟ الصلاۃ عماد الدین. نماز دین کا ستون ہے. اس عمارت کے ستون نکال دے عمارت کھڑی رہے گی. ستون ہے نماز مگر نماز ہی نہیں ہماری لائف میں. اچھا کوئی افسوس بھی نہیں ہے جس کی فجر قضا ہو جائے اس کا دن کیسے اچھا گزرتا ہے. صبح 5 لاکھ روپے کا لاس ہو جائے سارا دن موڈ کیسا ہوگا آپ کا؟ میسج آ جائے یار وہ مال خراب ہو گیا ارے نہ کھانا اچھا لگے گا نہ مسکراہٹ آئے گی چہرے پہ. لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے لگتا ہے آج کل لاس کیا ہے. نماز قضا ہو گئی ہنستے ہنستے ظہر چلی گئی عصر چلی گئی مغرب چلی گئی دھڑا دھڑ نمازیں جائے. مسلمان بے نمازی کیسے ہو سکتا ہے؟ نماز دین کا ستون ہے. نماز جنت کی کنجی ہے. نماز میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کی ٹھٹک ہے. اور نمازی کو سب سے بڑا انعام یہ ملے گا کہ اللہ کا بروز قیامت اسے دیدار کروایا جائے. اور جب بے نمازی ہوتا ہے آپ اور میں جہاں رہتے ہیں ہمارا گھر پہ نام لکھا ہوتا ہے گھر کے باہر نیم پلیٹ. ایک حدیث سنو اللہ کرے عبرت ملے. حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جو بے نمازی ہوتا ہے نا جو ایک نماز جان بوجھ کر قضا کر دے اس کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے جس سے وہ اندر داخل ہو. نبی پاک نے دونوں ہاتھ ملا کر بتایا یہ ہاتھ ملا کر فرمایا جب بے نمازی قبر میں جائے گا نا اس کو قبر ایسے دبائے گی کہ پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں. تو نماز قضا نہیں ہونی چاہیے. پلیز آج نیت کر کے جاؤ کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. آپ نماز پڑھیں نماز آپ کی ساری مشکلیں آسان کر دے گی. نماز روزی میں برکت لاتی ہے. نماز بیماریوں کو دور کرتی ہے. نماز آپ کے برڈن ریلیز کر دے گی. جو پڑھتے نماز ان سے پوچھو وضو کرنے کے بعد ایسا لگتا ہے بندہ ری سٹارٹ ہو گیا ہے ریفریش ہو گیا ہے ایک نئی زندگی کو اب دوبارہ ملتی ہے. تو نماز پڑھنے کی پراپر عادت ہے. تو یہ 6 یا 7 چیزیں ہوئی. ناؤ کم ٹوورڈز دا ریوارڈ. اللہ اکبر. انعام سنو مزے کو بھی مزہ آ جائے گا. اللہ قرآن میں فرماتا ہے اولئک ھم الوارثون. یہی لوگ وارث ہیں. کس کے وارث ہیں؟ الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون. قرآن کہتا ہے یہ فردوس کی میراث پائیں گے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. جنت بھی کون سی والی؟ جنت الفردوس. جنت الفردوس کیا ہے پہلے یہ سنو. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنت میں 100 درجے ہیں. 2 درجوں کے درمیان اتنی مسافت ہے جتنی آسمان اور زمین کے درمیان ہے. فردوس سب سے اعلیٰ اور درمیانی جنت ہے اور اس کے اوپر رحمان عز و جل کا عرش ہے. اس سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں. جب تم اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کرو تو جنت الفردوس کا سوال کیا کرو. لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ جب اللہ سے جنت مانگے جنت الفردوس ہی کی دعا کرے. اگر اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے وہ دعا قبول کر لی تو آقا فرماتے ہیں آخرت میں ملنے والی وہ سب سے عظیم نعمت. ہم تو دعا مانگیں گے نا. قرآن تو کہہ رہا ہے یہ وارث ہیں گارنٹیڈ. اولئک ھم الوارثون. یہی لوگ وارث ہیں. کس چیز کے؟ الذین یرثون الفردوس. فردوس کے وارث ہیں. اور کتنے ٹائم کے لیے جائیں گے؟ امریکہ جاتے ہو یورپ جاتے ہو ترکی جاتے ہو پلیجر ٹرپ پہ جاتے ہو 5 دن 7 دن 30 ڈیز اس کے بعد تو واپسی ہے نا. زندگی میں بھی آئے مزے کیے تو بھی 10 15 20 50 سال. جنت میں جو گیا ہم فیہا خالدون. There is no expiry date. Always ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں چلے جائیں گے. کتنی لمبی لسٹ تو نہیں ہے کہ سورہ مومنون کی آج میں نے تقریباً 11 صرف آیت تلاوت کی اور یہی میرا بیان تھا کہ کامیاب لوگ کون ہیں. قرآن کے ذریعے بیان کرنے کی کوشش کی کہ یہ لوگ کامیاب ہیں اور ان کے یہ کام ہیں. 6-7 کام بتائے ہیں قرآن میں. کیا ہم یہ نہیں کر سکتے؟ تو آج نیت کر کے جائیں کہ انشاءاللہ اس راستے پر چلنا شروع کر دیں تاکہ رب مجھے فرمائے میں کامیاب ہوں. اللہ فرمائے کہ یہ جنت کا وارث ہے اور یہ جنت الفردوس میں داخل ہوگا. پھر تو ہمارے وارے نیارے ہو جائیں گے. اللہ کریم ہمیں قرآن پڑھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان گناہوں والی زندگی سے رب کریم ہمیں محفوظ فرمائے. سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی کبھی صبح 8 بجے کی فلائٹ ہو وہ چھوٹی ہے؟ کبھی 7 بجے کی ٹرین چھوٹی کی اور آج آنکھ نہیں کھلی اس لیے ٹرین نکل گئی.
کبھی صبح ارجنٹ باس نے کہا میٹنگ ہے 7 بجے آنا ہے 8 بجے بینک پہنچنا ہے. کبھی ایسا ہوا یار آنکھ نہیں لگی, آنکھ نہیں کھلی, 2 الارم لگاتے ہیں, والدین کو کہہ کے سوتے ہیں, پڑوسی کو بھی کچھ لوگ کہتے ہیں یار اٹھا دینا بھائی صبح فلائٹ نہ میری جائے. نہ فلائٹ مس ہوئی, نہ ٹرین مس ہوئی, نہ میٹنگ مس ہوئی, نماز کیسے ہو گئی؟ اس کا مطلب یہ کہ نماز کی وہ ویلیو ہی نہیں ہے دل میں. جس دن نماز کی ویلیو ہو گئی نا, ایٹ اینی کاسٹ نماز پڑھو گے آپ. اور نماز کا حکم پتہ ہے کیسا ہے کہ آپ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھیں, بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھیں, لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے اشارے سے پڑھیں, پانی نہیں ہے تو تیمم کر کے پڑھیں. پڑھنی ہے. اور نماز ہے کیا؟ الصلاۃ عماد الدین, نماز دین کا ستون ہے. اس عمارت کے ستون نکال دے عمارت کھڑی رہے گی. ستون ہے نماز, مگر نماز ہی نہیں ہماری لائف میں. اچھا کوئی افسوس بھی نہیں ہے جس کی فجر قضا ہو جائے اس کا دن کیسے اچھا گزرتا ہے. صبح صبح 5 لاکھ روپے کا لاس ہو جائے, سارا دن موڈ کیسا ہوگا آپ کا؟ میسج آ جائے یار وہ مال خراب ہو گیا, ارے نہ کھانا اچھا لگے گا, نہ مسکراہٹ آئے گی چہرے پہ, لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے, لگتا ہے آج کل لاس کیا ہے. نماز قضا ہو گئی, ہنستے ہنستے ظہر چلی گئی, عصر چلی گئی, مغرب چلی گئی, دھڑا دھڑ نمازیں جائے. مسلمان بے نمازی کیسے ہو سکتا ہے؟ نماز دین کا ستون ہے, نماز جنت کی کنجی ہے, نماز میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کی ٹھٹک ہے. اور نمازی کو سب سے بڑا انعام یہ ملے گا کہ اللہ کا بروز قیامت اسے دیدار کروایا جائے. جب بے نمازی ہوتا ہے, آپ اور میں جہاں رہتے ہیں ہمارا گھر پہ نام لکھا ہوتا ہے, گھر کے باہر نیم پلیٹ. ایک حدیث سنو, اللہ کرے عبرت ملے. حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جو بے نمازی ہوتا ہے نا, جو ایک نماز جان بوجھ کر قضا کر دے, اس کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے جس سے وہ اندر داخل ہو. نبی پاک نے دونوں ہاتھ ملا کر بتایا, یہ ہاتھ ملا کر فرمایا جب بے نمازی قبر میں جائے گا نا, اس کو قبر ایسے دبائے گی کہ پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں. تو نماز قضا نہیں ہونی چاہیے. پلیز آج نیت کر کے جاؤ کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. آپ نماز پڑھیں, نماز آپ کی ساری مشکلیں آسان کر دے گی. نماز روزی میں برکت لاتی ہے, نماز بیماریوں کو دور کرتی ہے, نماز آپ کے برڈن ریلیز کر دے گی. جو پڑھتے نماز ان سے پوچھو وضو کرنے کے بعد ایسا لگتا ہے بندہ ری اسٹارٹ ہو گیا ہے, ریفریش ہو گیا ہے, ایک نئی زندگی کو اب دوبارہ ملتی ہے. تو نماز پڑھنے کی پراپر عادت ہے. تو یہ 6 یا 7 چیزیں ہوئی. ناؤ کم ٹوورڈز دا ریوارڈ. اللہ اکبر, انعام سنو, مزے کو بھی مزہ آ جائے گا. اللہ قرآن میں فرماتا ہے اولئک ھم الوارثون, یہی لوگ وارث ہیں. کس کے وارث ہیں؟ الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون. قرآن کہتا ہے یہ فردوس کی میراث پائیں گے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. جنت بھی کون سی والی؟ جنت الفردوس. جنت الفردوس کیا ہے پہلے یہ سنو. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنت میں 100 درجے ہیں, 2 درجوں کے درمیان اتنی مسافت ہے جتنی آسمان اور زمین کے درمیان ہے. فردوس سب سے اعلیٰ اور درمیانی جنت ہے, اور اس کے اوپر رحمان عز و جل کا عرش ہے, اس سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں. جب تم اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کرو تو جنت الفردوس کا سوال کیا کرو. لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ جب اللہ سے جنت مانگے جنت الفردوس ہی کی دعا کرے. اگر اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے وہ دعا قبول کر لی تو آقا فرماتے ہیں آخرت میں ملنے والی وہ سب سے عظیم نعمت. ہم تو دعا مانگیں گے نا, قرآن تو کہہ رہا ہے یہ وارث ہیں, گارنٹیڈ. اولئک ھم الوارثون, یہی لوگ وارث ہیں. کس چیز کے؟ الذین یرثون الفردوس, فردوس کے وارث ہیں. اور کتنے ٹائم کے لیے جائیں گے؟ امریکہ جاتے ہو, یورپ جاتے ہو, ترکی جاتے ہو, پلیجر ٹرپ پہ جاتے ہو, 5 دن 7 دن 30 ڈیز, اس کے بعد تو واپسی ہے نا. زندگی میں بھی آئے, مزے کیے تو بھی 10 15 20 50 سال. جنت میں جو گیا ہم فیہا خالدون. There is no expiry date. Always, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں چلے جائیں گے. کتنی لمبی لسٹ تو نہیں ہے کہ سورہ مومنون کی آج میں نے تقریباً 11 صرف آیت تلاوت کی, اور یہی میرا بیان تھا کہ کامیاب لوگ کون ہیں. قرآن کے ذریعے بیان کرنے کی کوشش کی کہ یہ لوگ کامیاب ہیں اور ان کے یہ کام ہیں. 6-7 کام بتائے ہیں قرآن میں. کیا ہم یہ نہیں کر سکتے؟ تو آج نیت کر کے جائیں کہ انشاءاللہ اس راستے پر چلنا شروع کر دیں تاکہ رب مجھے فرمائے میں کامیاب ہوں. اللہ فرمائے کہ یہ جنت کا وارث ہے اور یہ جنت الفردوس میں داخل ہوگا, پھر تو ہمارے وارے نیارے ہو جائیں گے. اللہ کریم ہمیں قرآن پڑھنے, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ان گناہوں والی زندگی سے رب کریم ہمیں محفوظ فرمائے. سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی کبھی صبح 8 بجے کی فلائٹ ہو وہ چھوٹی ہے؟ کبھی 7 بجے کی ٹرین چھوٹی کہ یار آج آنکھ نہیں کھلی اس لیے ٹرین نکل گئی. کبھی صبح ارجنٹ باس نے کہا میٹنگ ہے 7 بجے آنا ہے,